بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ بچوں کی تربیت کا ہے۔ ہر ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ان کے بچے اتنے نیک ہوں، فرشتہ صفت ہوں۔ اس کے لیے وہ کوششیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن آج کل کے حالات میں میڈیا کے اس دور میں ایسا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی ٹپس اور ایک پاورفل وظیفہ جس کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو اپنے مطابق بنا سکیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کل کی اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی۔ 10 میں سے 9 والدین پریشان ہیں اولاد کی نافرمانی سے۔ آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنا سکتے ہیں، بس کچھ باتیں ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ ماں باپ پریشان ہو کر بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی۔ پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ پیر جی کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ جس سے ہماری اولاد راہ راست پر آ جائے۔ دوسرے تیسرے کے پاس ادھر سے ادھر ہر جگہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے ہماری اولاد سدھر جائے، ہماری اولاد راہ راست پر آ جائے۔ لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی کچھ ایسا نہیں بن پاتا جس سے آپ کی اولاد سدھر جائے، آپ کی سننے لگے۔ کیسے آپ کی اولاد آپ کی سنیں گی؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کچھ طریقے جن سے آپ کی اولاد میں انشاءاللہ بہتری لازمی آئے گی۔ پھر آپ کو بتائیں گے وظیفہ جو آپ کی اولاد کی ہدایت کے لیے آپ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اولاد کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ سوچ کر سخت رویہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ہمیں سختی کرنی پڑے گی تو آپ غلط ہیں۔ بچوں کو سختی کبھی نہیں سدھار سکتی۔ ماں باپ دونوں کو ہی سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو بات آپ پیار سے منوا سکتے ہیں وہ سختی کبھی نہیں منوا سکتی۔ کیونکہ آپ کے بچے پر آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں تو آپ کے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے، ضد اور چڑچڑاپن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان کو فرینڈلی رکھیں۔ دوسرا، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ نماز کی عادت ڈالنے سے آدھے سے زیادہ تو ٹینشنیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سے برے کاموں سے روک لیتا ہے۔ تیسرا، اپنے بچوں کو اتنا وقت دیں کہ ان کو گھر سے باہر دوستوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بچہ باہر کی صحبت میں ہی جلدی خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جائیں اور چیک کریں کہ وہ کیسے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ یہ تباہی کا سب سے بڑا سورس ہے جو ہم خود خرید کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔
اگر آپ اپنے بچوں کو ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی کے پہلے 15 سال آپ محنت کریں، پھر وہ آپ کو سکون کی زندگی دے گا۔ اب یہ آیت ہے جو آپ نے وظیفے کے طور پر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اس آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ اس دعا کی ایک تسبیح کر لیں۔ اگر وقت کم ہے تو آپ اس کی تعداد مقرر کریں، 11، 21، 41، جتنی بار بھی آپ سہولت سے پڑھ سکیں۔ روٹین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں آپ کی اولاد ہونی چاہیے اور آپ نے اس کے اول اور آخر درود کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ خود بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے بچے کو ہدایت دے دے، اس کو نیکی کے رستے پر لے آ۔ یہ سب کچھ کرنے سے آپ کے بچے بہت جلدی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ایک بیسک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں وہ بچے خود بخود اپنے والدین کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اس وظیفے کو بھی اپنی روٹین میں شامل کریں اور یہ چند باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ کچھ ہی وقت کے بعد آپ کی اولاد بالکل آپ کے مطابق چلنے لگے گی۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں۔ بہت سی پریشانیاں بن دعا مانگے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ حافظ۔